بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو میں آج ہمارا 51 نمبر سبق ہے، 51، اور ہم 7ویں فصل پڑھ رہے ہیں اس میں تصغیر۔ اس میں تصغیر کا مطلب پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس میں تصغیر کسے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تصغیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے ڈیفینیشن کی، اس میں تصغیر کی ڈیفینیشن۔ ہم نے کہا تھا کہ صاحب کتاب نے جو ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ بھی ہر لحاظ سے مکمل ہے، لیکن آسانی کے لیے یاد کرنے کے لیے آپ کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو اسم میں چھوٹائی کے معنی کو ظاہر کرے اسے اس میں تصغیر کہتے ہیں، لیکن کیوں آپ نے اس کو چھوٹا ظاہر کرنا ہے؟ حقارت کے لیے یا پیار کے لیے؟ ٹھیک ہوگا جی، حقارت کے لیے یا اظہار پیار کے لیے؟ تو اس کی کچھ مثالیں آپ ایڈ کر لیجئے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے عبدن۔ عبدن ہے یعنی بندہ، غلام، لیکن عبیدن آپ کسے کہتے ہیں؟ یعنی چھوٹا سا غلام، اس کے چھوٹا پن کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر طالب علم ہے تو آپ اسے طالب علم کہیں گے، لیکن اس کو چھوٹا ظاہر کرنا ہو تو طویلب علم کہتے ہیں، یعنی چھوٹا سا طالب علم، یا تو حقارت کے لیے یا پیار کے لیے۔ اسی طرح عالم ہے تو اس سے عالم ہے وہ، لیکن اس کو علیم یعنی چھوٹا سا عالم، حقارت کے لیے بعض اوقات، یعنی اس کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے علیم، چھوٹا سا عالم۔ اسی طرح کاتب ہے کوئی تو آپ اسے چھوٹا ظاہر کریں تو کتیبن، کتیبن چھوٹا سا کاتب۔ اسی طرح شاعر ہے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ شویعیر، شویعیر یعنی چھوٹا سا شاعر، وہ بہت بڑا شاعر نہیں ہے، چھوٹا سا شاعر ہے۔ تو بس یہ حقارت کے لیے نا، تو اس میں کچھ لاڈ کے لیے پیار کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ حقارت کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ پرپس دو ہی ہیں، حقارت کے لیے یا پیار کے لیے۔ اس کو آپ چھوٹا ظاہر کرنا چاہیں اسے جو ہے وہ اس میں تصغیر کہتے ہیں۔ اب یہاں تک آپ کو اس میں تصغیر کا معنی، مفہوم اور اس کی کچھ مثالیں بھی اور اس کی ڈیفینیشن بھی پوری طرح جو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس میں تصغیر کے کچھ جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں، وہ ہم نے اب پڑھنے ہیں کہ اس میں تصغیر کے کون کون سے اصول اور قاعدے۔ اچھا، قاعدے تو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ ابھی، لیکن اس سے پہلے آپ خلاصے کے طور پر یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس میں تصغیر کے ٹوٹل 3 وزن آتے ہیں۔ اس میں تصغیر کے مکمل 3 وزن آتے ہیں۔ وہ وزن آپ جب ذہن میں رکھ لیں گے نا تو پھر آپ کو آپ کے لیے یاد کرنا، یاد رکھنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلا وزن ہے فعیل۔ فعیل پہلا وزن ہے، جیسے رجل سے رجیل، عبد سے عبید، قلم سے قلیم، یہ اس وزن پر اس میں تصغیر آتے ہیں پہلے نمبر پہ۔ دوسرا جو وزن ہے وہ ہے، اس میں ایک عین کا اضافہ ہوگا، یہ آپ ذہن رکھیے گا۔ دوسرا وزن اس میں ایک عین کا اضافہ ہے، یہ ایک عین کا اضافہ ہو گیا تو کیا بنا؟ فعیل، فعیل، ٹھیک ہے۔ جیسے جعفر سے جعیفر، جعفر سے جعیفر، یہ دوسرا وزن ہے۔ تیسرا وزن دیکھیے گا، اس میں اسی وزن میں سے ایک مزید یا کا اضافہ ہے، ایک مزید یا کا اضافہ ہے، جیسے فعیل، فعیل، یہ اس طرح کر کے فعیل۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 3 وزن ہیں اس میں تصغیر کے۔
کوئی بھی اس میں تصغیر آئے گا جو قاعدے کے انڈر رہتے ہوئے آئے گا، وہ ان تین وزنوں میں سے کسی ایک وزن پر آئے گا ضرور۔ اب جب آپ نے وزن یاد کر لیا نا، تو وزن اس کو آپ پہلے یاد کر لیجئے گا، کبھی اس میں تصغیر کے یہ تین وزن آتے ہیں۔ جب آپ کو وزن یاد ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ آسانی سے قاعدے یاد کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو قاعدوں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ صاحب کتاب نے تین قاعدے بیان کیے ہیں کہ اس میں تصغیر تین قاعدوں کے تحت آتا ہے، وہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ اچھا جی، اس میں تصغیر بنانے کے تین قاعدے ہیں، اس میں آپ نے اس انداز سے یاد کرنا ہے کہ پہلے نمبر پہ دیکھیے گا تین حرفی اسم، تین حرفی اسم۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیے گا چار حرفی اسم، چار حرفی اسم۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیے گا پانچ حرفی اسم۔ یہ تین قاعدے ہیں ٹوٹل، اس طرح کر کے آپ نے یاد کرنا ہے کہ تین حرفی اسم، چار حرفی اسم، پانچ حرفی اسم۔ ان کی تصغیر کیسے آنی ہے؟ تو میں نے آپ کو تین وزن بتائے ہیں، لکھوائے ہیں، فعیل، فعیل اور فعیعیل۔ تین وزن آپ کے سامنے ہیں اور تین ہی قاعدے ہیں۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ تین حرفی اسم کی جو تصغیر ہے وہ آتی ہے فعیل کے وزن پہ۔ ادھر سے یہ پہلا، ادھر سے وہ پہلا۔ تین حرفی اسم کی تصغیر آتی ہے فعیل کے وزن پر، اور چار حرفی اسم کی تصغیر آتی ہے یہ ادھر سے یہ دوسرا فعیل کے وزن پہ۔ اور پانچ حرفی اسم کی تصغیر آتی ہے ادھر سے یہ تیسرا، ادھر سے یہ وہ تیسرا، فعیل۔ فعیل۔ تو یہ ہے تین قاعدے اس میں تصغیر بنانے کے، کہ تین حرفی اسم آپ کے سامنے ہو، اس کی آپ نے تصغیر بنانی ہے تو وہ فعیل کے وزن پر لے کے آنا آپ نے۔ چار حرفی اسم ہو، اس کی تصغیر بنانے کے لیے فعیل کے وزن پہ لے کے آنا ہے۔ پانچ حرفی اسم ہو، اس کی تصغیر بنانے کے لیے فعیل کے وزن پر لے کے آنا ہے۔ اب اس کی ذرا مثالیں نوٹ کر لیجئے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے سامنے اس تین حرفی اسم ہے عبد، عبد، ٹھیک ہے۔ اب عبد کو لے کے آئیں ذرا فعیل کے وزن پر، تو یہ عبید، عبید، ٹھیک ہو گیا۔ جبل، تین حرفی اسم ہے، جبل، پہاڑ کو کہتے ہیں، اس کو لے کے آئیں تو کیا بنے گی؟ جبیل، جبیل، یعنی جبل فعیل کے وزن پہ لے کے آنا ہے۔ تو وہ آپ جانتے ہوں گے کہ وزن پہ کسی حرف کو کیسے لاتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہاں پہ، کیونکہ بعض کچھ ایسے احباب بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ سے بہت علم کے اندر، نحو کے اندر جو مہارت رکھتے ہیں، تو جب زیادہ تفصیل میں جائیں تو وہ پھر بور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی چھوٹی بات جو ہے وہ تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ فعیل کے وزن پر لے آئیے لفظ کو، جبل سے جبیل۔ اسی طرح قلم سے قلیم، یہ قلم ہے اور اس کی فعیل کے وزن پہ قلیم۔ اسی طرح فضل ہے، یہ تین حرفی ہے، اس کی تصغیر کیا آئے گی؟ فضیل۔ فضل کی تصغیر کیا آئے گی؟ فضیل۔ تو بہرحال یہ چار حرفی اسم ہے، سوری تین حرفی اسم ہے، تو اس کی تصغیر آئے گی فعیل کے وزن پر۔ جب آپ کے سامنے چار حرفی اسم آئے گا، دوسرا قاعدہ نوٹ کیجئے گا، چار حرفی اسم ہو تو اس کی تصغیر آتی ہے فعیل کے وزن پہ، فعیل کے وزن پر آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ جیسے ہمارے سامنے اس وقت چار حرفی اسم ہے جعفر، جعفر۔
اب یہ 4 حرفی ہے نا، دیکھیں 1 2 3 4، 4 حرفی. تو جب 4 حرفی ہے تو پھر آپ نے 4 حرفی کو اس پہ لے آنا ہے، اس وزن پر. فعیل 2 عینیں یہاں پہ ہیں، تو جعی فرن، یہ تصغیر آ گئی جعی فرن. اسی طرح 4 حرفی جو ہے درہم ہے، درہم 4 حرفی ہے، 1 2 3 4. تو اس کی کیسے آئے گی تصغیر؟ درہم، چھوٹا سا درہم. درہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا درہم. تو یہ دوسرا قاعدہ ہو گیا. تیسرا قاعدہ ہے 5 حرفی. 5 حرفی اسم کی تصغیر جو ہے وہ آئے گی فعیل کے وزن پر، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی شرط ہے کہ 5 حرفی اسم کی تصغیر آتی ہے فعیل کے وزن پر تب آئے گی جب اس میں سے چوتھا حرف مد یا لین ہو. 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر تب آئے گی جب چوتھا حرف مد ہو یا لین ہو. اگر چوتھا حرف مد یا لین نہ ہو پھر بعد میں بات کرتے ہیں کیا کرنا ہے. لیکن اب دیکھیں میں آپ کو ذرا تھوڑا سا کنفیوز نہ ہو جائیں آپ. یہاں پہ 3 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پہ آئے گی، بالکل آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پہ 4 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پہ آئے گی، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پہ آئے گی، شرط یہ ہے کہ ان 5 حرفی اسم کا چوتھا حرف جو ہے یا تو مد والا ہو یا لین والا ہو. اب آئی بات سمجھ؟ یہ دیکھیے گا، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے سامنے اس وقت ہے کرتاسن. کرتاسن، اب کرتاس ہمارے سامنے 5 حرفی ہے. دیکھیں 1 2 توئیں جو ہے وہ 3 4 اور سین 5، یہ 5 حرفی ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پہ تب آئے گی جب اس کا چوتھا حرف حرف مد ہو یا حرف لین ہو. تو اس میں دیکھیے گا یہ جو چوتھا حرف ہے یہ دیکھیں، یہ والا، یہ الف حرف مد ہے، حرف مد ہے. تو اس کی تصغیر آئے گی فعیل کے وزن پر. تو انشاءاللہ اس سبق کو مزید آگے یہیں سے آگے جو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.